محدثہ، راضیہ، مرضیہ، الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین کی عظمت کو قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں، بی بی کی شان کو قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کے پہلے صفحے پہ آیت نمبر 33 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما صرف فقط سوائے اس کے اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو سرور کائنات نے بھی یہ ارشاد فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، میری لخت جگر سیدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ یعنی کوئی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک سیدہ کونین کی سرداری کو قبول نہیں کرے گی۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ وقفہ اذان تھا۔ یہ آیت تطہیر بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کتب کا مطالعہ کیا، تفاسیر کے اندر دیکھا، اہل سنت کی 18 عدد تفاسیر کے اندر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آیت تطہیر جناب سیدہ کونین کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ چند ایک اصطلاح ہے، ایک ایک جملے میں اہل بیت کی طہارت کا تذکرہ ہے۔ یہ دیکھیں آیت کی ابتدا ہو رہی ہے انما سے۔ انما کا معنی حصر کے ہے، احاطہ کے ہے، حد بندی کے ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، یعنی جتنا یہ پاک ہیں اتنا کوئی پاک نہیں ہے۔ 5 ہستیاں زیر قصہ ہیں نا، صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے، صحیح مسلم میں، اہل سنت کی بہت سی تفاسیر کے اندر یہ جملے ملتے ہیں۔ 2 بیویوں سے روایت ہے، ایک حضرت عائشہ سے روایت ہے، دوسری ام سلمہ سے روایت ہے کہ جناب حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب 5 تن پاک زیر قصہ جمع ہوئے نا چادر کے نیچے، تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی نازلت الآیۃ فی وفی علی والحسن والحسین علیہم السلام، کہ ان میں یہ 5 ہستیاں کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ تو عظمت یہ ہے کہ جس کی ابتدا انما سے ہے۔ انما کا معنی حصر، احاطہ، حد بندی، یعنی اللہ یہ فرماتا ہے جو زیر قصہ ہیں نا مقدس انوار، جتنا یہ پاک ہیں اتنا کوئی پاک نہیں ہے۔ کیا کمال ہے، جہاں بی بی کی طہارت کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، توجہ، جہاں مولا علی کی ولایت کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ۔
جہاں اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ، اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ جہاں علی والوں کا تذکرہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ تو بی بی کی طہارت کا تذکرہ انما سے ہے، کیا کمال ہے۔ تو مولا علی کی ولایت کا تذکرہ بھی انما سے ہے، کیسے؟ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سوائے اس کے فقط صرف تم سب کا پہلا ولی اللہ، دوسرے ولی اللہ کے رسول، تیسرے ایسے ولی ہیں، ایسے یوں کیوں نہ کہوں ایسے کل ایمان ہیں، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں۔ توجہ، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو تین ولایتوں کا تذکرہ، بی بی کی شان انما یرید اللہ، مولا علی کی ولایت انما ولیکم اللہ، کیا کمال ہے۔ سورہ دہر پڑھ کر دیکھ لینا، یہ میرا موضوع آئے گا۔ تو ولایت حالت رکوع میں انگوٹھی جو دی نا، تو سہیل نے یہی کہا نا کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ مولا علی نے جو انگوٹھی دی نا، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ سیل تھا یا سیل میں کوئی راز تھا۔ توجہ، فرشتہ آیا ہے نا، تو کیا کمال ہے۔ آیت ولایت جب مولا نے زکوٰۃ کے لیے انگوٹھی دی نا، انگوٹھی زکوٰۃ کے لیے، تو فرشتے نے سوال کیا، تو آیت سخاوت میں یہی مطابقت پائی جاتی ہے۔ سورہ دہر پڑھ کر دیکھ لینا، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ جب ان ہستیوں نے روزے رکھے، نظر کو پورا کیا اللہ کی محبت میں، اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا کمال ہے۔ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو کھانا کھلایا ہے نا لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر۔ تو 3 دن روزے رکھے نا، سیل آیا، کہتا ہے یا اہل بیت رسول اللہ انا یتیم، اے اہل بیت رسول میں یتیم ہوں، کچھ دے دو۔ سارا کھانا دے دیا، پانی کے ساتھ افطاری کی، سارا کھانا سیل کو دے دیا۔ دوسرے دن آیا ہے یا اہل بیت رسول اللہ انا مسکین، اے اہل بیت رسول میں مسکین ہوں، سارا کھانا دے دیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا یا اہل بیت رسول اللہ انا اسیر، توجہ، اے اہل بیت رسول میں کہتی ہوں مجھے عطا کرو، سارا کھانا دے دیا۔ کیا کمال ہے۔ تو چوتھے دن پھر آ گیا، اے اہل بیت رسول آج کچھ نہیں مانگتا۔ قرآن کا متن ہے قرآن، آج کچھ نہیں مانگتا، آج میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اہل بیت نے کیا جواب دیا؟ سائل کہتا ہے میرا شکریہ قبول کر لو۔ اہل بیت نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جتنا کھانا کھلایا ہے نا
اپنی رضا کی خاطر نہیں، لوجہ اللہ۔ توجہ توجہ، اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کھانا کھلایا، لا نریدو، اریدو نہیں، اریدو کا معنی ہوتا ہے میں نے ارادہ کیا، جمع کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی، نطعمکم، میں نے کھانا نہیں کھلایا، ہم نے کھانا کھلایا۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھ لیجئے۔ ہم نے کھانا کھلایا، میں نے نہیں، نطعمکم، ہم نے کھانا کھلایا، لا نریدو، ہم نہیں چاہتے، لا نریدو منکم جزاء ولا شکورا، اے سیل ہم تیرا شکریہ قبول نہیں کرتے، تیرا شکریہ قبول نہیں کرتے، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہم معاوضہ چاہتے ہیں۔ ہم اگر کسی ملازم کو، نوکر کو نا کوئی زکوٰۃ دیں، بہت بڑا کام اور بھی لے لیتے ہیں، لیکن اہل بیت نے کیا جواب دیا؟ نہ ہم معاوضہ چاہتے ہیں، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں، نہ تیرا شکریہ قبول کرتے ہیں۔ سائل نے وہیں کھڑے ہو کر آواز دی، یا اللہ اہل بیت میرا شکریہ قبول نہیں کرتے۔ توجہ ہے، اہل بیت میرا شکریہ قبول نہیں کرتے، نہ وہ بدلہ چاہتے ہیں۔ تو آواز قدرت آئی، بڑے لطیف جملے عرض کرنے لگا ہوں۔ آواز قدرت آئی، اے سیل کیا کہتے ہیں اہل بیت؟ سیل نے کہا وہ کہتے ہیں لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلایا ہے، نہ بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ قبول کرتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، اے سیل اگر اہل بیت لوجہ اللہ میری رضا کی خاطر کھانا کھلایا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَانَا سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، خود میں اللہ اہل بیت کا شکر گزار ہوں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، خود میں اللہ اہل بیت کا شکر گزار ہوں۔ یہاں دیکھو آیت ولایت میں کہا، پتہ نہیں سیل تھا یا سیل میں کوئی راز تھا، آیت سخاوت میں یہی ملتا ہے، پتہ نہیں سیل تھا یا سیل میں کوئی راز تھا۔ تو آیت کہہ رہی ہے، آیت کثیر، انما کا معنی سمجھا رہا ہوں، انما یرید اللہ، انما ولیکم اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، علی والوں کا تذکرہ، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، یہ موالیوں کا تذکرہ ہے۔ کیا کمال ہے، جہاں بی بی کی طہارت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، جہاں مولا علی کی ولایت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، جہاں اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، جہاں علی والوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ۔ انما، تو آیت دوسرا جملہ کون سا ہے؟ انما یرید اللہ، انما کا مطلب سمجھ میں آ گیا، انما یرید اللہ، یرید اللہ کے معنی کیا ہے؟ یرید کے معنی کیا ہے؟ ارادہ یرید، اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ بڑے بڑے مفسر حیران ہو گئے، کچھ مفسرین نے کوشش کی کہ اہل بیت کی شان چھپ جائے، مجبور ہو گئے، آیت تطہیر کا ہر جملہ بتا رہا ہے، ہر جملہ بتا رہا ہے، جتنا یہ پاک ہے اتنا کوئی پاک نہیں ہے، ارادہ تیرا میرا نہیں ہے، میں نے ارادہ کیا شرپور چلا جاؤں، کال آ گئی لاہور چلا گیا، آپ نے ارادہ کیا کہیں اور جانا ہے، پیچھے سے کسی کی کال ہے ہم اور طرف چلے گئے۔ ہمارا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا،
आओ हम देखते हैं अल्लाह ने किस चीज़ का इरादा किया और अल्लाह का इरादा क्या। सूरह यासीन पढ़ कर देख लेना। अल्लाह फरमा रहा है फ़इज़ा अरादा शैअन अन यकून लहू कुन फ़यकून, अगर अल्लाह किसी चीज़ के बारे में इरादा करे, कहे हो जा, वो चीज़ फ़ौरन हो जाती है। अल्लाह का इरादा तकवीनी है, जिस चीज़ का इरादा करे हो जाती है। तो अल्लाह ने इसी चीज़ का इरादा किया, जितना ये पाक हैं इतना कोई पाक नहीं, जितना ये हस्तियाँ पाक हैं इतना कोई पाक नहीं है। तो तीसरा जुमला जी, तीसरा जुमला लियुज़हिबा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह ने रिज्स को अहल बैत से दूर रखा। कुछ लोग ये तर्जमा करते हैं अल्लाह ने अहल बैत को पाक किया, ये तर्जमा ठीक नहीं। पाक तो हमेशा उस चीज़ को किया जाता है जो पहले से नजस हो, तो जो पहले ही नजस हो उसे पाक किया जाता है। ना, ये जो पहले ही पाक हों, अल्लाह फरमाता है मैंने इन्हें पाक किया नहीं है, पाक रखा। रिज्स को अहल बैत से दूर रखा। बड़ा कीमती जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ, थोड़ा सा दकीक बहस है, बड़ी मुफीद बहस है कि रिज्स अहल बैत से दूर है। इशारे से गुज़रना चाहता हूँ, रिज्स अहल बैत से दूर है, जो दूर है वो रिज्स है। तवज्जो से समाअत कीजिएगा। रिज्स किसे कहते हैं? जो अहल बैत से दूर हो वो रिज्स है। मैं यूं मतलब बयान करना चाहता हूँ, जो दूर है वो रिज्स है, जो अहल बैत से दूर है वो रिज्स है, जो रिज्स है वो दूर है। तो रिज्स कभी करीब नहीं आएगा। तो एक है रफ़ाए रिज्स, एक है दफ़ाए रिज्स। रफ़ाए रिज्स किसे कहते हैं? दफ़ाए रिज्स किसे कहते हैं? रफ़ाए रिज्स उसे कहते हैं कि जो पहले नजस हो बाद में पाक किया जाए, इसे रफ़ाए रिज्स कहते हैं। दफ़ाए रिज्स उसे कहते हैं जो बिल्कुल अहल बैत के करीब ही ना आ सके, यानी अहल बैत इतना पाक हैं कि रिज्स हमेशा के लिए दफ़ा हो गया, रिज्स करीब नहीं आएगा। तो मोहतरम, इनमें से एक जुमला है कुरान में अहलुल बैत, यहाँ अहलुल बैत आया है। अहलुल बैत किसे कहते हैं? कुरान में मुतअद्दिद जगह आया है। अहल का माना वाले, बैत माना घर वाले। बाज़ ने कहा है जो रसूल के घर में रहते हों वह अहल बैत है। रसूल के घर में रहने वाले क्या है? बीवियाँ भी हैं, बीवियाँ भी हैं, वो भी अज़वाज पैगम्बर भी हैं, वो भी क्या अहल बैत में हैं जी। ये तीन क्या हुजूर की आल है, बीबी हैं, जनाब हसनैन हैं, क्या ये अहल बैत हैं? या अज़वाज नबी वो भी अहल बैत हैं, या दोनों अहल बैत हैं? तीन कौल हो गए। बाज़ कहते हैं अज़वाज नबी भी हमारी कुतुब में नहीं है, अहल तसन्नुन वो भी अहल बैत में शामिल हैं। बाज़ कहते हैं दोनों शामिल हैं, दोनों ही अहल बैत हैं जो घर में रहते हों। अहल बैत की तीन किस्में हैं, अहल बैत सुकनी, अहल बैत शरफ़ी, अहल बैत नस्बी।
کون سی قسم مراد ہے؟ اہل بیت سکنی اسے کہتے ہیں جو گھر میں رہتے ہوں، وہ اہل بیت سکنی ہے سکونت سے۔ اہل بیت شرفی اسے کہتے ہیں جنہیں کوئی شرف ملا ہو۔ السلیمان منا اہل البیت، سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ یہ اہل بیت سکنی نہیں ہے، یہ اہل بیت شرفی ہیں۔ ایک اہل بیت نسبی ہیں، ایک اہل بیت نسبی ہیں۔ جناب سلیمان کا وہ مقام نہیں ہے جو حسنین کا ہے، کیونکہ جناب سلیمان سے کیا ہیں؟ اہل بیت شرفی ہیں۔ جناب حسنین اہل بیت نسبی ہیں۔ اہل بیت نسبی کا میں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت نسبی وہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی کبھی شانوں پہ سوار کرتے ہیں۔ اہل بیت نسبی کون ہے؟ جو اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہوں، اگر مولا سوار ہو جائیں، وحی کی ڈوری ہلے، اے میرا حبیب جب تک آپ کی پشتے یہ بچہ نیچے نہ اترے پیشانی کو زمین سے اٹھانا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! کون ہے یہ اہل بیت شرفی؟ اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں نسبی کون ہے۔ تو اس میں مفسرین نے یہ لکھا، حضرت عائشہ نے بھی یہی روایت نقل کی، جناب ام سلمہ نے بھی یہ روایت نقل کی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نازلت الآیت فی و فی علی والحسن والحسین۔ اس سے یہ 5 ہستیاں مراد ہیں۔ تو نہ اس بیت سے مراد اہل بیت شرفی ہیں نہ سکنی ہیں، اس اہل بیت سے مراد نسبی ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی معصوم ہیں، رسالت ختم ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی معصوم ہیں۔ اللہ کے نبی پاک و پاکیزہ ہیں، وہ بھی پاک و پاکیزہ ہیں۔ اسی ضمن میں عرض کروں گا جب اس کا شان نزول بیان کروں گا۔ تو یہ اہل بیت سے مراد اہل بیت نسبی۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ رجس۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ ہر جملہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس ناپاک چیز کو رجس کہتے ہیں، نجاست کو رجس کہتے ہیں، رجس گندگی کو کہتے ہیں۔ رجس کا ایک عالم دین نے ایک تفسیر کے اندر لکھا، بڑا زبردست انہوں نے معنی کیا۔ رجس کیا ہے؟ رجس وہ ہے جو طہارت کے مقابلہ میں آ جائے۔ طہارت کے مقابلہ میں کون سی چیز رجس ہوگی؟ طہارت کے مقابلہ میں، یعنی پاک ہونے کے مقابلہ میں کون سی چیز نجس ہوگی؟ رجس، نجاست۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا مولا علی علیہ السلام مسجد نبوی سے گزر کے گھر کی طرف جاتے تھے، چند لوگوں کے دروازے بند ہوئے تھے۔ طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے، طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے۔ طہارت کیسی؟ مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے، وحی کی ڈوری ہلی، یا رسول اللہ جلدی سے چلے جاؤ۔ حبیب خدا آئے، اپنی پھپھی کو ارشاد فرمایا، یا صفیہ جلدی کرو، اس بچے کو میری گود میں رکھ دو، اس بچے کو میری گود میں رکھ دو۔ جناب صفیہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ غسل نہیں دیا، پاک کریں گے، آپ کی گود بھی پاک ہے، آپ بھی پاک ہیں، بچے کو غسل دے کر پھر آپ کی گود میں رکھیں گے۔ ایک کتاب سعادت الدارین والے نے لکھا، جب اتنا کہا نا جناب صفیہ نے کہ بچے کو غسل دیں گے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا یا صفیہ سن لے، ان اللہ طہرہ و نظفہ، اے صفیہ اس بچے کو تو پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر دیا۔
تو پتہ چلے گا اشارے سے گزر رہا ہوں. زندہ باد زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمنان کے لعنت اور عظمت سیدہ بلند تر صلوات. تو پتہ چلا یہ پاک ہیں. رجس کا معنی کیا ہے؟ جو طہارت کے مقابلے میں آ جائے وہ رجس ہے. طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس. علم کیسا؟ سلونی قبلہ ان تفقدونی، اے لوگو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. میں علی آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں. تو مولا علی یہ دعویٰ کرنے والے اگر دنیا کی مسجدیں بچھا دی جائیں میں علی بیٹھ جاؤں. اہل تورات سے سوال کریں، اہل انجیل سے سوال کریں، اہل زبور سے سوال کریں، اہل قرآن سے سوال کریں. میں علی ایسے فیصلے کروں، خود تورات، خود انجیل، خود زبور، خود قرآن پکار کر کہے علی نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح کیا اور سچ کیا. کیا کمال ہے. زکانی رسول اللہ ہے زکن زکا. مولا نے فرمایا مجھے پیغمبر نے اس طرح علم دیا جس طرح ایک کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانہ منتقل کرتا ہے. تو پتہ چلا کیسا علم. جب کسی کو مشکل پڑتی لولا علی لہلکا تو کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا. آپ پتہ چمن گلی گلی علی 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 نگر گلی گلی علی علی علی. تو پتہ چلا علم کے مقابلہ میں رجس کے مطلب بیان کر رہا ہوں. علم کے مقابلہ میں جہالت رجس، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس. سخاوت کے مقابلہ میں آیت پڑھی جس کی سخاوت کا تذکرہ قرآن میں ہے. سخاوت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس. مولا نے تو انگوٹھی زکوٰۃ کے لیے دی نا، تو جبرائیل نے بھی ترانہ پڑھا. توجہ سے سننا. سخاوت کے مقابلے میں کنجوسی رجس. مولا نے تو ایک انگوٹھی دی، آیت نازل ہوئی کسی نے 40 انگوٹھیاں دی، ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا. تو پتہ چلا سخاوت کے مقابلے میں کنجوسی رجس، شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس. جنگ خیبر میں کون کون بھاگے؟ قرآن گواہ ہے. جب مرحب کھڑکی سے منہ دکھلاتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا قَرَّارًا. کل میں اسے علم دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. مولا علی کی عظمت کیا ہے؟ شجاعت کا تذکرہ کر رہا ہوں. کوئی جنگ بھی مولا علی کے بغیر فتح نہیں ہوئی. میں یوں کیوں نہ کہوں مولا علی کے بہادری کے قصیدے جبرائیل پڑھتا ہے، کہتا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان نہیں، علی کی ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. میں یوں کیوں نہ بیان کروں؟ مولا علی کی بہادری کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے. تو پتہ چلا شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس.
اور طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس، سخاوت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس، اور حیا کے مقابلہ میں طمع رجس، رحم کے مقابلہ میں حسد رجس، شراب رجس، جوا رجس۔ رجس کے مطلب بیان کر رہا ہوں، کون سا؟ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، سوائے اس کے کلمہ حصر کے ذریعے شراب، انما الخمر والمیسر، شراب بھی رجس ہے، جوا بھی رجس ہے، پانسے بھی رجس ہیں، یہ شیطان کی طرف سے گندگی ہے۔ جو جو چیز رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، جو دور ہے وہ رجس ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ کیا کمال ہے؟ راوی کون ہے؟ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، جناب جابر عبداللہ انصاری، کتنی عظیم شخصیت ہیں جن کی کیا عظمت ہے جناب جابر عبداللہ انصاری کی، جسے اللہ کے نبی نے ایک خبر دی تھی کہ تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرے گا، 5ویں جانشین کی، جن کا نام محمد ہے، لیکن تورات میں المعروف بالباکر، تورات میں ان کا نام باکر ہے، علم کو شکافتہ کرنے والے۔ اے جابر، اللہ تجھے اتنا لمبی زندگی دے گا تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرے گا، فقرہ منی سلام، جس وقت 5ویں جانشین کی زیارت کرے تو میرا سلام دے دینا۔ یہ راوی کیا کمال ہے، بڑا لطیف جملہ عرض کرنے لگوں۔ جب 5 ہستیاں زیر قصہ جمع ہوئی نا، آئے نا، مولا امام حسن ہے، مولا امام حسین ہے، جناب سید کونین ہے، بڑے لطیف جملے ہیں، مولا علی ہے، سلام کرتے ہیں۔ جناب مولا حسنین ہے تو یہی عرض کیا، اماں جان، مولا امام حسن نے یہی عرض کیا، آج تو مجھے نانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو کیا چیز ہے؟ خوشبو بدن نظر نہیں آ رہا، آج مجھے نانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی نے فرمایا، بیٹا حسن، آپ کے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ مولا امام حسین ہے تو یہی کہا، آج مجھے نانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی نے فرمایا، بیٹا حسین، آپ کے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ مولا علی ہے، آج مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی نے یہی عرض کیا، وہ اس چادر کے نیچے، یہ خوشبو کیا ہے؟ ایک روایت یہ ملتی ہے، کبھی کبھی اللہ کے نبی سیدہ کونین کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے اور یہی فرماتے، جس وقت میں چاہتا ہوں جنت کی خوشبو سونگوں، میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہوں، بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہوں، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ تو آؤ، بڑا لطیف جملہ جہاں محنت کر کے لے آیا ہوں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا 5 نور جمع ہو گئے نا، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل علیہم صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دعا مانگ رہے ہیں معبود برک، یہی میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی، یہی میرے خاصے ہیں، وحامتی، یہی میرے حامی ہیں۔ توجہ سے سننا، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے، ان کا محب میرا محب ہے۔ اے اللہ، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، تو انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، یا ملائکتی
وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ إِنِّي خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكٍ يَدُورُ وَلَا بَحْرٍ يَجْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّتِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ اے معبود برحق، اے معبود برحق، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اللہ نے یہ جواب دیا، اے میرے ملائکہ سن لو، اے میرے آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق سن لو، میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، زمین کا بچھونا بچھایا، سورج چاند کو روشنی بخشی، سمندر میں کشتیاں چلائیں۔ اگر میں نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، صرف ان پانچوں کے صدقے خلق کیا جو زیر کسا ہے۔ جو زیر کسا ہیں، کیا کمال ہے۔ تو جناب جبرائیل نے کہا، یا اللہ، یا رب ومن تحت الکسا، ذرا ان کے نام بھی بتا دو، یہ کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے۔ آواز قدرتی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، بی بی کا نام پہلے آیا۔ فرمایا ایک رسول کی لخت جگر جس کا معنی یہی ہے، اپنے ماننے والوں کو بی بی جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنت لے جائیں گی۔ تو ایک رسول کی لخت جگر، ایک ان کے والد گرامی، ایک شوہر، دو بیٹے، بڑا لطیف جملہ۔ جبریل کی خواہش پیدا ہوئی، یا اللہ میں بھی زمین پہ چلا جاؤں۔ اظہر حسن زیدی صاحب کے جملے، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب ان کو پہنچائے۔ وہ کہتے تھے جبریل آنے لگا کہ یا اللہ مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں۔ جبریل آ رہا تھا، آواز قدرت ہے، جبریل جا رہے ہو؟ ہاں ہاں جا رہا ہوں۔ آواز قدرت، خالی ہاتھ نہ جاؤ، کوئی تبرک لے کر جاؤ، کوئی تبرک لے کر جاؤ۔ کوئی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو، ہم کہتے مبارک مبارک۔ کسی نے گاڑی خریدی، کہتے ہیں مبارک مبارک۔ کسی نے نیا مکان بنایا، کہتے ہیں مبارک مبارک۔ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، وہ عارضی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ نے تحفہ کون سا دیا؟ ہاں جبریل جا رہے ہو؟ ہاں ہاں جا رہا ہوں، کوئی تبرک لے کر جاؤ، کوئی تبرک لے کر جاؤ۔ یا اللہ کوئی تبرک بھیجو۔ اللہ نے ایسا تبرک بھیجا جس کی طرف نظر کرو گے عبادت، جسے پڑھو گے عبادت، جسے سنو گے عبادت۔ اللہ نے آیت تطہیر بھیجی، آیت تطہیر بھیجی، آ کر تحفہ دیا ہے۔ کیا کمال ہے۔ لیکن مولا علی نے ایک سوال کر لیا، ما ہاذا جلوسنا ہاذا تحت الکسا، یا نبی اللہ ہماری اس محفل کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے یہاں چادر کے نیچے جو جمع ہوئے ہیں نا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم۔ تین جملے اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے ماننے والے شیعہ خیر البریہ محبت اہل بیت رکھنے والے کسی مقام پہ جمع ہو جائیں، ہمارے فضائل کا تذکرہ کریں، ہماری عصمت کا تذکرہ کریں، ہماری طہارت کا تذکرہ کریں، ہماری ولایت کا تذکرہ کریں، ہمارے مناقب بیان کریں، الا ونزلت علیہم الرحمہ، ان سب پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ آ جائیں گے، انہیں گھیرے میں لے لیں گے، کعبہ تک رہیں گے۔ کیا کمال ہے۔ ملائکہ آئیں گے، کب تک رہیں گے؟ الا ان یتفرقوا، جب تک وہ لوگ چلے نہ جائیں گے، ملائکہ ان کی حفاظت کریں گے، اس ذکر میں شریک ہوں گے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ واستغفرت لہم، ملائکہ ان کے لیے استغفار کریں گے۔ وفیہم محموم الا فرج اللہ ہما ولا مغموم الا وکشف اللہ غما ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتا۔ فرمایا یہ فائدہ ہوگا اگر ان میں کوئی محموم ہے، غم زدہ ہے، اہل بیت کے صدقے میں غم دور ہو جائے گا، مصیبت زدہ مصیبت دور ہو جائے گی، طالب حاجت ہے حاجت پوری ہو جائے گی،
یہ 6 فائدے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ مولا نے یہی ارشاد فرمایا ہم ہمارے ماننے والے کامیاب ہیں۔ یہ بی بی کی عظمت میں ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا میں اس بی بی کی عظمت بیان کروں، اس بی بی کی جن کے متعلق یہ ہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہم کف کوئی نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے، یہ بی بی کی شان ہے، یہ بی بی کی عظمت ہے۔ ایک دن بی بی نے خواہش کی اے علی آج میری خواہش ہے کہ میں انار کھاؤں۔ روایتیں مختلف ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہاں سے مولا علی نے انار خریدا لیا، کہاں سے لیا، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ مولا علی انار لے کر گھر کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں ایک بیمار پڑا ہوا ہے، آواز دے رہا ہے کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے۔ مولا نے انار دے دیا، خالی ہاتھ گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ بیوی نے خواہش کی تھی نا انار کی، دروازے کے اندر داخل ہوئے، دیکھا ہے نا دروازے کے اندر ایک اناروں کا تشت پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اے زہرا یہ اناروں کا درخت، یہ تشت کہاں سے آیا، اتنا خوبصورت انار ہیں۔ بیوی نے عرض کیا اے علی یہ انار تو آپ نے بھیجے ہیں، توجہ، یہ انار تو آپ نے بھیجے ہیں۔ کوئی آدمی آیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں، یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا اے زہرا یہ انار اس علی نے نہیں بھیجے، اس علی نے بھیجے۔ بی بی کی عظمت دیکھو، بی بی کی شان دیکھو۔ ہر عورت ناقص العقل ہوتی ہے یا ناقص الحظ ہوتی ہے یا ناقص العبادت ہوتی ہے، یہ 3 نقائص عورت میں پائے جاتے ہیں۔ عقل کے لحاظ سے کامل نہیں ہے، حصہ مکمل نہیں ملتا، 2 بیٹیاں ایک بیٹے کے کئی مقام، اور ناقص الحظ ناقص العبادت ہوتی ہے، کچھ ایام میں عبادت نہیں کر سکتی، لیکن یہ عظمت ہے بی بی کی، نہ ناقص الحظ ہیں، نہ ناقص العبادت ہیں، نہ ناقص الشہادت ہیں، نہ ناقص العبادت ہیں۔ جناب مریم کی طہارت اللہ نے قرآن کے اندر دی، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور اللہ نے تجھے عالمین میں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ لیکن جناب مریم کی طہارت کی گواہی قرآن میں ہے، شوہر کا تذکرہ نہیں ہے۔ بی بی ہیں معصومہ، باپ معصوم، بی بی معصومہ، باپ حاکم، بیٹی محکومہ۔ یہ عظمت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی حاکم ہیں، بی بی محکوم ہیں، مولا علی شوہر ہیں، حاکم ہیں، بیوی محکومہ ہیں، لیکن پھر بی بی حاکم ہیں، جناب حسنین محکوم ہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے بی بی کی۔ میں کیا اس بی بی کی عظمت بیان کروں، کیونکہ آج موضوع طولانی ہو گیا، دل چاہتا تھا اور بھی بی بی کے فضائل بیان کروں۔ انشاءاللہ میں اس موضوع کو مکمل کروں گا، بقیہ حصہ۔ برعظمت مخدوم کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ آج ہم اس بی بی کو پرسہ دیتے ہیں جس کا سن 18 سال کا تھا، سر کے بال سفید ہو گئے۔ اس بی بی کو پرسہ دیتے ہیں جن کی چکی ملائکہ چلاتے تھے۔ آج اس بی بی کو پرسہ دیتے ہیں جن کے بچوں کے جھولے ملائکہ جھلاتے تھے۔ اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی 3 ماہ جب بی بی کے دروازے سے گزرتے تھے نا، شیعہ سنی علماء نے لکھا
اللہ کے نبی بیوی کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے آیت تطہیر کی تلاوت کر۔ عزادارو، کربلا کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ کربلا کا آغاز رسول کی لخت جگر سے ہوا۔ کون ہے یہ بی بی؟ اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد بی بی کو کسی نے مدینہ میں رونے نہیں دیا۔ بی بی پہاڑوں میں جا کر گریا کرتی تھی۔ بیت الحزن مولا علی نے بنا دیا، وہاں جا کر اپنے بابے کی مصیبت کو یاد کر کے گریا کرتی۔ لیکن ایک دن گئے، بی بی گئی، دیکھا بیت الحزن بھی گرا دیا گیا۔ کون ہے یہ سیدہ جس پر رونے پر مسلمانوں نے پابندیاں لگا دی؟ پہاڑوں میں بیٹھ کر گریا کرتی ہیں۔ صبت علیہ مصائب لو انہا و صبت الایام و سرن لیالیا۔ بابا آپ کے چلے جانے کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں ہیں، اگر سفید دنوں پہ آتی کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزادارو، اتنا عرض کروں گا، میں پڑھ رہا تھا بہت سی مقاتل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بی بی وہ ہیں جن کی اجازت کے بغیر ملک الموت بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی کا آخری وقت ہے نا، آیا کسی نے یہی آواز دی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے کیا جواب ملا؟ کسی نے کہا نہیں اے آنے والا، اب اندر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ رسول کی بیٹی اپنے بابے کے پاس بیٹھی ہے۔ دوبارہ آیا ہے، یہی جواب ملا، نہیں آ سکتا۔ جب تیسری دفعہ آیا ہے نا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ روایت یہ ملتی ہے اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، رسول اللہ کا سر بی بی کی گود میں ہے۔ جب آخری وقت آیا ہے نا، یہ آواز دی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اندر سے یہی جواب ملا، نہیں آ سکتا۔ عزادارو سنو گے، اللہ کے نبی کے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، اے زہرا، تو جانتی ہے یہ ملک الموت ہے، جب کسی کے گھر جائے اجازت نہیں مانگتا۔ عزادارو میں کہوں گا یہی بی بی ہے۔ بابے کے چلے جانے کے بعد بی بی ماتھے پہ غم کی پٹی ہے، غم کی چٹائی پہ بی بی بیٹھی ہیں، اس امید سے میرے بابے کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، مجھے عظیم بابے کا پرسہ دیں گے۔ عزادارو، پرسہ کیسے دیا گیا؟ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، آ کر کہا گھر والوں گھر سے باہر نکلو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ عزادارو سنو گے، جس وقت مولا علی نے یہ آواز سنی نا، جلدی سے دروازے کی طرف آنے لگے۔ سنو گے، بی بی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا، اے علی، آج تمہاری باری نہیں ہے، آج زہرا کی باری ہے، آج زہرا کی باری ہے۔ سنو گے، بی بی دروازے کے قریب آئی، آہستہ آہستہ بی بی نے پوچھا، او دھمکیاں دینے والو، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں زہرا رہتی ہے؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں وحی نازل ہوتی تھی؟ آنے والوں نے کہا، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ عزادارو سنو گے، سامنے دروازہ، پیچھے دیوار، درمیان میں حسنین کی اماں، دروازے کو زور سے دھکا دیا گیا۔ یا بی بی نے آواز دی، یا فضا تو الیہ فسندینی، اے فضا مجھے سہارا دو، آنے والوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا۔ عزادارو بس آخری جملہ، آنے والے آئے، مولا علی کو گرفتار کر کے لے جانے لگے۔ عزادارو جس وقت مولا علی کا زہرا کے قریب سے گزر ہوا، بڑے سخت جملے، معاف کرنا مجھے جو سید بیٹھے ہیں، عزادارو بی بی نے علی کے دامن کو پکڑ لیا، علی کے دامن کو پکڑ دیا۔ بی بی آواز دے
دے رہی تھی علی کو نہیں جانے دوں گی، علی کو نہیں جانے دوں گی۔ ازاداروں مورخین نے لکھا بی بی کے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی گئی لیکن بی بی کا ہاتھ علی کے دامن سے نہیں چھوٹا۔ ازاداروں سنو گے یہ ہاتھ کیسے چھڑایا گیا؟ ایک ظالم نے تازیانہ نکالا، ایک ظالم نے تازیانہ نکالا، بی بی کے ہاتھ پہ مارا، بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بی بی نے کہا اے علی اب اللہ کے حوالے۔ علی لعنت اللہ۔ ماتم حسین۔